پیارے بھائی، سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، سنت کے راستے کو چھوڑ کے بدعات کو اپناؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصیبت آنے پر اجتماعی اذانیں دی جائیں، چھتوں پہ چڑھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کا یہ کلپ دیکھا ہے جو آپ نے بھیجا ہے، اور پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ توصیف الرحمان صاحب کو یہ چاہیے کہ یہ سنت کی جو بات کر رہے ہیں یہ پہلے اپنے کردار پر سنت کو نافذ کرے۔ کیا یہ کسی روایت ضعیف سے بھی ثابت کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی داڑھی رکھی ہو؟ یا کسی ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امامے کو چھوڑ کر لال رومال پہنا ہو؟ یہ سعودیہ کے ریالوں پر پلنے والا یہ شخص لال رومال کی تو اتنی تبلیغ کرتا پھر رہا ہے کہ کیا امامے کے فضائل پر اس کا کوئی بیان موجود ہے؟ دکھایا جائے۔ اور پھر یہ امامہ ترک سنت کر کے یہ لال رومال کو پہن کر یہ شو کرتا ہے کہ یہ سنت کا سب سے بڑا طارق خود ہے۔ یعنی یہ بار بار سنت کے جو لفظ کہہ رہا ہے، یہ لفظ تب اس کے منہ سے سجے گا کہ یہ اپنی شکل پر یہ سنت کو نافذ کرے۔ دوسری بات میں عرض کروں گا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسے کثیر روایات کتب کے اندر آئی ہیں کہ اذان جو ہے وبا سے حفاظت کے لیے دی جائے۔ پہلی بات عرض کروں گا کہ معجم الکبیر اوسط، معجم الاوسط کے اندر، صغیر کے اندر اور کبیر تینوں میں یہ روایات موجود ہیں ڈفرنٹ الفاظ کے ساتھ، اور کہ اذا اذن فی قریۃ، جب کسی قریہ کے اندر اذان دی جاتی ہے، آمنہ اللہ من عذابہ فی ذلک الیوم، اللہ تعالیٰ عز و جل اس دن میں اس قریہ، اس گاؤں کی کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دیتا، امن اس کے اندر داخل کرتا ہے، امن نازل فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ اور حضرت آدم علیہ السلام جب ہند کے اندر نازل ہوئے، ان کو وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اذان کہی۔ یہ بھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء متقدمین اور متاخرین سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ یہ وبا کو دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے، اسے مستحب قرار دیا، اور تمام امت کا اس بات پہ اجماع ہے۔ اور اگر ہم فقہا کی کتب کی طرف جائیں تو فقہا کی کتب اس سے بھری پڑی ہیں کہ اذان جو ہے وبا کے موقع پر دی جائے، یہ استحباب کے قائل ہیں فقہا، یعنی مستحب کا ثواب ملے گا۔